السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت اور اس کے اثرات کی طرف کچھ اشارے کیے تھے۔ آج بھی یہ ارادہ ہے کہ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کے اثرات میں سے ایک خصوصی اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص زمانوں کو متعین کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اللہ نے بندوں کو، ہم سب کو بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ہم نے اس وقت میں، اس ساعت اور اس گھڑی میں، اس مہینے میں، اس ہفتے میں، اس دن میں اپنی خصوصی رحمت رکھی ہے، لہذا میری جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، میری طرف سے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جو انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں، اپنے دل کا برتن کھولو اور اس کو اس قابل بنا لو کہ میری طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے، جو رحمتوں کی بارش اتر رہی ہے، وہ تمہارے قلب کے برتن میں بھی پہنچے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے جہاں اس وقت کو متعین کر دیا، کچھ اوقات بنا دیے کہ اس میں میری رحمت خاص طور پر نازل ہوگی، ورنہ تو ہر وقت سب کچھ اللہ کی رحمت کے اثرات ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ نے متعین کر دی تاکہ بندوں کے اندر جو غفلتیں ہیں، چونکہ انسان رہتے رہتے عادی ہو جاتا ہے، غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر مخصوص اوقات کے ذریعے سے اس کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے، جو دل میں میل کچیل جمع ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی غیر مرتب سی ہو گئی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگا لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم کیا ہمارے لیے کہ اللہ نے مخصوص اوقات بنا دیے کہ میری رحمتیں یہاں پر خاص طور پر نازل ہیں۔ وہ مخصوص اوقات سال کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، وہ مخصوص اوقات مہینوں کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، وہ مخصوص اوقات ہفتوں کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، وہ مخصوص اوقات ایام کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مختلف طرح سے ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا اور ان کی ہمیں خبر بھی دے دی۔ سال کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کے نزول کا جس مہینے کو سب سے اہمیت دی اور اس کو مقرر اور منتخب کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ رحمتیں اللہ کی رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر شب قدر میں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے دھیرے 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 اس زمین کے احوال اور اس سے پہلے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد تاکہ وہ ذہن نشین ہو اس کی الگ بحث ہے۔ لیکن جو اصل قرآن کریم نازل ہوا وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانی برادری کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ اور اللہ کی سب سے بڑی خصوصی رحمت ہے۔ تو اس کو نازل کرنے کے لیے جس رات اور جس مہینے کو متعین کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رحمتیں وہاں بھی آئیں، اور اسی لیے زمانے کے اعتبار سے سب سے اہمیت رمضان المبارک کے مہینے کو دی۔ اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے روزوں کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا کہ ہم جب اپنے جسمانی، بہیمی اور یہاں کے اثرات، یہاں کا تلفظ، یہاں کی جو کثافتیں ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے جب روزہ رکھیں تو وہ مہینہ ایسا ہو، وہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کو جو اللہ نے حکم دیا روزے کا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ متعین کیا اس میں بھی اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ ہم گویا روزہ رکھ کر کے اس طرح تیار ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی پہلو ہے وہ مضبوط ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی اس رحمت کو زیادہ اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ رمضان کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اس کا ایک ایک لمحہ صحیح گزارنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کے ایام شروع ہیں، چل رہے ہیں، پہلا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی کیسے تیاری کی، رمضان کی تیاری کے لیے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شعبان میں خصوصی رحمتیں رکھی ہیں اس کو اپنے لینے کے لیے خود حضور نے کیا عمل کیا اور امت کو کیا ہدایات دی۔ تو اصل مقصود مخصوص ایام کو بیان کرنے، مخصوص راتوں کے بیان کرنے، مخصوص اوقات کے بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم غفلت کے ساتھ ان اوقات کو گزار کر ایسا نہ ہو کہ ہم اس خصوصی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک بڑا کریم اور سخی ہوتا ہے، اگرچہ اس کو اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھانے کے لیے اس کا کھربواں حصہ وہ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا کہ مثال کے طور پر جب کرم، سخاوت ہوتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی بڑا سخی ہوتا ہے تو ہر وقت اس کی طرف سے سخاوت کے اثرات، سخاوت کے مظاہر ہوتے ہیں، لیکن کچھ اوقات متعین کرتا ہے کہ بھئی انعام، اعلان عام کر دیتا ہے کہ میں فلاں وقت میں انشاءاللہ دربار لگاؤں گا، اور میں مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں انشاءاللہ میں وہ امانتیں حقداروں تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ جو مخصوص وقت ہوتا ہے، اعلان عام کراتا ہے، ایک تو خود اس کی سخاوت اور اس کے اندر جو شفقت ہے، جو رحمت کا جذبہ ہے، جو مخلوق کے تئیں ایک مہربانی کا جذبہ ہے، یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اعلان عام کر رہا ہے کہ میری طرف سے یہ چیزیں بٹیں گی۔ تو ایک تو آدمی بانٹنے کے لیے وہ بانٹتا ہو، پھر بانٹنے کے لیے کوئی دن مخصوص کر لے، اور پھر اس دن کو لوگوں کے درمیان مشہور بھی کر دے، یہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات بعض ہاسپٹلوں میں، بعض کسی چیز میں، بعض کلینکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آج فری کا رہے گا، لیکن پھر اس کو عام نہیں کرتے ہیں، جو چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے، مخصوص لوگوں کو یا آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باضابطہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ویسے بھی کنسیشن، ویسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اب جو ہے یہ بالکل فری ہے مثلا، یا ہمارے یہاں سے روزانہ کچھ نہ کچھ مسافروں کو، ضرورت مندوں کو کھلایا جاتا ہے، لیکن فلاں دن یا فلاں ہفتے یا فلاں مہینے
ایک صدائے عام لگائی جاتی ہے کہ جو آئے لے، جو آئے کھائے، جو آئے یہاں سے لے جائے۔ تو یہ اس کی سخاوت کی، اس کی رحمت، اس کی شفقت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت کے اثرات ہیں، میں نے جیسے کہا کہ اللہ نے مخصوص، ایک تو ہر لمحے اسی کی رحمت کے سب اثرات ہیں جس سے ساری کائنات وجود پائی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے، لیکن اس میں یہ بھی مخصوص اوقات، مخصوص مہینے، پھر مخصوص ساعتیں، مخصوص گھڑیاں، پھر اس کا اعلان نبی کے ذریعے سے، اور پھر اس گھڑی کو کیسے گزارنا ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس وقت کو پھر کیسے گزارنا ہے تاکہ ہم اس رحمت کو حاصل کر سکیں، وہ بھی اپنے نبی کے ذریعے سے کر کے بتلا دیا، ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا کہ تم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، یا اس کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ شعبان صابن سے بنا ہے، صابن کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، صابن کس کے معنی، کیا معنی آتے ہیں صابن کے؟ پھیلنا، شعوبا و قبائل، جب کسی کی اولاد پھیلتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعب، بہت بڑی جماعت ہو جاتی ہے، بہت بڑا حلقہ بن جاتا ہے لوگوں کا، بہت اجتماعیت ہو جاتی ہے، اس لیے عوام کے لیے، پبلک کے لیے لفظ شعبن بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو شعبان میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، جو رحمتیں جو خصوصاً رمضان میں اترنے والی ہیں، اس کا نزول گویا ایک طرح سے شعبان میں شروع ہو جاتا ہے، وہ پھیلنا، اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے مکمل اہتمام کے ساتھ سوائے رمضان کے کسی مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس میں ایک دن بھی نہیں چھوٹا، لیکن رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو گویا حضور سب سے زیادہ جو شعبان میں نیک اعمال کرتے تھے یا اس میں اضافہ کر دیتے تھے، ورنہ تو حضور نفلی روزے ہر ہفتے کے 2 روزے رکھتے تھے، مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، لیکن مہینے کے اعتبار سے جو نفلی روزے ہیں وہ شعبان میں بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ شعبان میں روزوں کے بڑھانے کی جو حکمتیں ہیں، علامہ طبری نے تقریباً 6 حکمتیں ذکر کی ہیں، میں اس میں سے 3 مختصراً یہاں پر ذکر کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، آپ سب عمل کی نیت سے سنیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ سب سے پہلی حکمت شعبان میں روزہ رکھنے کی، روحانی تیاری، رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ بھی ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی اہم مرحلہ ہو کسی ایونٹ کا، کسی مقابلے کا یا کسی چیز کے حصول کا، تو پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اب رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اسی کے ذریعے سے گویا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں محنت و مشقت بھی لگے گی، تھوڑی سی دقت اور پریشانی بھی کسی کے لیے آ سکتی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے شعبان گویا کہ رکھ دیا گیا تاکہ انسان اس کے لیے تیار ہو، ایک عادت ڈال سکے روزہ رکھنے کی۔ تو اسی لیے شعبان میں نفلی روزے کثرت سے رکھے جائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نفلی روزوں کے سلسلے میں کون سے مہینے میں افضل ہے، کون سے روزے افضل ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے۔ تو شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت، جیسے کہ میں نے خود حضرت عائشہ کی روایت نقل کی کہ حضور بہت روزے رکھتے تھے، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، تو شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی مثلاً 28، 29، 27، 28، 29، یہ جو آخر کے 1-2 دن ہیں، 2-3 دن ہیں، اس میں روزے نہ رکھیں۔ امتحان سے پہلے تھوڑا سا آرام، میچ سے پہلے تھوڑا سا ریسٹ دیا جاتا ہے، پہلے سے تیاری کرائی جاتی ہے، پہلے سے پریکٹس کرائی جاتی ہے، لیکن جس دن میچ ہو رات میں بھی لے کے بیٹھ جائیں اس کو، یا میدان میں لے کے چلیں کہ بھائی چلو صبح ہی تمہارا کیا ہے تو ابھی رات ہی میں شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں کرتے، بلکہ تھوڑا سا ایک وقفہ دیتے ہیں تاکہ بالکل فریش ہو کر میدان میں اترے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، رمضان بالکل شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، حالانکہ شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ تاکہ رمضان کا استقبال بالکل نشاط کے ساتھ ہو، فرحت و انبساط کے ساتھ ہو۔ دوسری وجہ جو اس سے زیادہ گہری ہے اور بہت اہم ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے
آدمی شعبان میں روزے رکھتے رکھتے آخر تک روزے رکھے گا تو یہ ظاہری طور پر رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ روزے مل جائیں گے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، اور یہ گویا کہ دین میں تحریف کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ دین کو ہو بہو جس طرح سے وہ اترا ہے اسی طریقے سے برقرار رکھنا یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے لیے تشریعی ہدایات میں، احکامات میں بھی اس پہلو کو ملحوظ رکھا ہے کہ اللہ نے اس طرح کی ہدایات دی ہیں تاکہ اس میں کوئی تحریف نہ ہو سکے۔ تو ایسے ہی رمضان، چونکہ یہ فرض روزے ہیں ایک مہینے کے، اسی لیے رمضان ختم ہوتے ہی جو شوال پہلی تاریخ ہے عید کا دن، اس میں روزہ رکھنا حرام کر دیا، اور ایسے ہی رمضان شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں الا یہ کہ کسی کو کوئی ایک عمل مقرر ہے، مثال کے طور پر وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے اس دن ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے مخصوص طور سے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے تاکہ اس کا معمول ناغہ نہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور سے رمضان شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ایک تو نشاط کے ساتھ رمضان کا استقبال، اور دوسرے تاکہ تحریف نہ ہو سکے، ظاہری طور پر یہ روزے نہ ملیں، اس لیے کہ آج ایسا ہوا کہ بھائی رمضان چلو شروع ہو رہا ہے تو ہم 3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں کے لوگ 5 دن پہلے، پھر آنے والی نسل 10 دن پہلے سے روزہ رکھنا ہے کہ بس اب گویا کہ 21 شعبان سے لے کے پورے، اب وہ 30 دن تھے تو 40 دن ہو گئے۔ تو جیسے فجر کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 ہی رکعت ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ مغرب کی 3 ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہم 4 2 پڑھتے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، سمجھ گئے، اور شادی کا خمار ابھی نیا نیا تھا کہ ابھی جوڑے بنے ہیں تو مغرب کی 3 کو بھی 4 کر دیتے ہیں، تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ایک بات اور اشارہ کر دوں ایک بات کی طرف کہ جو علماء کی اتنی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں اس کی اصل بنیاد دین کو تحریف سے بچانا ہے اور دین کی ہو بہو حفاظت، یہ ہے اصل چیز۔ تو ان علماء کی اصل ذمہ داری بھی وہ ہے کہ دین کو ہو بہو برقرار رکھنا ہے۔ خیر، میری بات چل رہی تھی کہ شعبان میں جو نفلی روزے کثرت سے رکھنے ہیں اور حضور کثرت سے رکھتے تھے، اس کی ایک حکمت میں نے بیان کی تاکہ انسان روحانی طور پر تیار ہو جائے رمضان کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک مناسبت روحانی طور پر ہو جائے۔ دوسری وجہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا، یعنی جب چونکہ شعبان میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ شعبان میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ جیسے سالوں کے اعتبار سے کچھ مہینے مقرر ہوتے ہیں خصوصی رحمت کے، پھر مہینوں کے اعتبار سے، پھر ہفتوں کے اعتبار سے، پھر دن کے اعتبار سے اوقات، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اعمال پہنچائے جاتے ہیں ان اعمال کے پہنچانے میں بھی یہ پہلو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے دن کا 24 گھنٹے کا جو ہر انسان کے اعمال ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ راتوں دن کے فرشتے عدلتے بدلتے ہیں، اور یہاں سے وہ جاتے ہیں عصر کے وقت میں، پھر فجر والے پھر پہنچتے ہیں، پھر یہ والے پہنچتے ہیں۔ تو ایک تو ہر دن کے اعمال، پھر ہفتے واری طور پر بھی اعمال پہنچتے ہیں جمعرات کو، اسی لیے جمعرات کا روزہ بھی مستحب مسنون ہے۔ تو ایک تو ہر دن کے اعمال، ایک ہفتے کے اعتبار سے اعمال پہنچتے ہیں، اور ایک ہے پورے سال کی کارگزاری۔ لیکن اس پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ نظام کو چلانے کے لیے جیسے ہم لوگ، کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، تو دن کے اعتبار سے بھی ایک مخصوص حساب ہو جاتا ہے کہ آج اتنا کام ہوا، مہینے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، ہفتے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور سالانہ بھی ہوتا ہے۔ سالانہ بہت باریک بینی کے ساتھ ہوتا ہے، دقت نظری کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تمام چیزوں کا محاسبہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ سال میں جو انسانوں کے اعمال پہنچتے ہیں وہ شعبان میں پہنچتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں کہ حضور نے یہاں امت کو شعبان کے روزوں پر ابھارنے کے لیے جس طریقے کو، جس طرز کو اپنایا ہے، یعنی اس پر غور کرتے ہوئے انسان چیخے مار سکتا ہے کہ حضور نے کون سا اسلوب یہاں پر اپنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں،
تو تم کیا کرو اس دن روزہ رکھو تاکہ تمہارے اعمال اس طرح سے پہنچے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ تو حضور نے اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ چونکہ شعبان میں پورے سال کی کارگزاری پہنچائی جاتی ہے، پورے سال کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پورے سال کے پہنچائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ صرف تقریب الی الذہن کے لیے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر بسا اوقات جو انتظامیہ ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی ادارے کی، کسی بھی تنظیم کی، اپنے نیچے والے لوگوں سے کوئی کام کرانا ہو تو اس کا ایک اعلیٰ درجہ کرانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس کام کو اس طریقے پر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کرنے لگیں۔ کبھی اس کو بتایا جاتا ہے، کبھی نہیں بتایا جاتا، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کمپنی کے بجٹ میں کمی آ رہی ہو تو کمپنی کا مالک بالکل بزنس کلاس میں جائے بغیر وہ بھی اپنے جو منتخب عملہ ہے جس کے ساتھ سفر کرنا ہو یا وہ کرنا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ سب اس بار جو ہے نارمل کلاس میں چلتے ہیں یا ہوائی جہاز کی بجائے ٹرین سے چلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا مثال کے طور پر بسا اوقات کہ بھئی بجٹ میں کمی ہے لہذا سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ کر لیں، بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ سب اس کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ یہ صرف ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں اس اسلوب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کے لیے جو اسلوب اپنایا اور جو بات بتائی وہ یہ کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ میں روزے سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضور کے اعمال جو پہنچیں گے تو اس میں کیا کسی گناہ کا شائبہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضور نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہوتا ہے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں لیکن اعمال پہنچائے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پہنچے جو کہ معصوم ہے، جس سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امت کو یہ پیغام ہے کہ جب ہمارے اعمال پہنچے، جس نامہ اعمال میں سب گناہ ہی گناہ ہیں، کچھ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو سکتے ہیں، تو کم سے کم روزے کی حالت سے ہوں گے، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے ہوں گے، تو کم سے کم اس وقت میں چونکہ جو ہو چکے وہ تو ہو چکے ہیں، پورے سال کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن جب کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی دفتر پیش کیا جاتا ہے، کسی کا کوئی ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس ریکارڈ کے پیش کرنے کے وقت میں اس کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قابل رحم ہوتا ہے، تو پھر چاہے اس کے ریکارڈ میں کچھ خرابیاں بھی ہوں، آدمی کی اس حالت کی وجہ سے، اس سچویشن کی وجہ سے بسا اوقات اس کے خراب ریکارڈ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمارا پورے سال کا نامہ اعمال اللہ کے یہاں شعبان میں پہنچے تو ہماری حالت ایسی ہو کہ ہم اللہ کی نظر میں قابل رحم بن جائیں کہ اللہ جو ہو گئے، اب آپ کے پاس پورے سال کے اعمال کے پہنچنے کا وقت ہے، اب ہماری حالت ایسی ہے، ہم آپ کے لیے بھوکے پیاسے ہیں، ہماری ظاہری حالت پر آپ رحم فرما دیجیے اور معاف کر دیجیے۔ یہ ہے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت۔ تیسری وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ روایت ہے کہ حضور سے جب کثرت روزے کے سلسلے میں، شعبان میں کثرت سے نفلوں کے سلسلے میں پوچھا گیا تو حضور نے وہاں پر ایک دوسری ایک حکمت بتائی، وہ یہ کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اور خصوصاً جو اس کی 15ویں شب ہوتی ہے، تو اس میں گویا کہ آئندہ سال جتنے بھی لوگ مریں گے ان سب کی لسٹ اور فہرست ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ یہ عمل ہوتا ہے، ویسے تو پورے سال کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس کی بھی فہرست جاتی ہے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کون کون ہوں گے اس کی لسٹ بھی جاتی ہے، البتہ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ حضور نے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ ملک الموت کے پاس مرنے والوں کی فہرست شعبان میں اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو جب مرنے والوں میں کہیں میرا بھی نام نہ ہو، چونکہ بظاہر انسان ہٹا گٹا ہوتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسی مہینے میں اور اسی رات میں میرا بھی نام
جو پورے سال کی فہرست ملک الموت کو دی گئی ہے، میرا بھی نام اس میں شامل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دی جا رہی ہو اور میرا بھی نام اس میں ہو، تو میرا نام ملک الموت کی فہرست میں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ یہ قابل رحم حالت ہو ہماری کہ ہم روزے سے ہوں۔ تو موت کے وقت جو حملہ ہوتا ہے شیطان کا، اور جو موت کے وقت کی حالت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اصل اعتبار اسی کا ہوتا ہے۔ چاہے انسان زندگی کیسے بھی گزارے، بظاہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال میں بظاہر لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان تمام روایتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان بسا اوقات اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور بالکل قریب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، لیکن ایک دم سے آخری وقت میں اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پھر جاتا ہے اور پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا الٹا ہوتا ہے۔ تو اس جو پورا مضمون ہے اس کی بحث تو ایک الگ ہے، لیکن اس سے ہم لوگوں کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا نام بھی جنتیوں کی فہرست میں ہو، تو امید تو رہے گی کہ اگرچہ گناہ ہو چکے ہیں اور یہ مضمون اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ گناہگار بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور اس کی حالت بدل سکتی ہے، تو ایک امید ہمارے اندر رہے گی۔ ورنہ اگر انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ نہیں، جس نے جو اعمال کیے پھر آخر تک ایسے ہی چلے گا اور اسی پر موت آئے گی، تو گناہگاروں کے لیے امید کی کوئی کرن نہیں رہتی۔ تو ہمیں جو بتا دیا گیا اس سے امید رہتی ہے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر بظاہر نیک کام میں لگا ہوا ہے تو اس کو یہ خوف لگا رہے کہ آخرت انجام کا پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ تو چونکہ شعبان میں پورے سال جو مرنے والے ہیں ان کی فہرست دی جاتی ہے، تو کم سے کم اس حالت میں اس مہینے میں جب مستقلاً نفلی روزے رکھے جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری حالت جو ہے وہ قابل رحم ہوگی، اور ملک الموت کو ہمارے نام دیتے ہوئے یہ ہو کہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لیا جائے اور اس کی روح آسانی سے کھینچ لی جائے۔ تو اس لیے یہ تین اہم حکمتیں اور اہم وجہ شعبان میں کثرت سے روزوں کی۔ پورا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی مخصوص دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں باضابطہ اس طریقے سے روزہ کہ بھئی اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ اگرچہ کچھ روایتیں 15ویں شعبان کے سلسلے میں آتی ہیں تو اس میں بھی روزہ رکھ لیا جائے، البتہ آخر کے دنوں میں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آخر کے جو دن ہیں، 1 2 دن 3 دن، اس وقت میں نہ رکھے، باقی پورے مہینے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ اس شعبان میں جو 15ویں شب ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت، جیسے میں نے کہا کہ روزی ملک الموت کے حوالے تمام لوگوں کی فہرست، مرنے والوں کی، پیدا ہونے والوں کی، اور بہت سے فیصلے پورے سال کے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ اگرچہ الگ الگ روایتیں جو آئی ہیں اس میں سند کے اعتبار سے کچھ ذوق والا پہلو ہے، لیکن جن لوگوں نے سند کے اعتبار سے یہ اصول بنایا ہے انہی لوگوں کا یہ اصول ہے، بنایا ہوا اصول ہے کہ جب مستقل کئی روایتیں شاہد کے طور پر اس کی تقویت پہنچانے کے لیے، تائید کے لیے دوسری روایتیں موجود ہوں، تو اس کو اسی طریقے پر تسلیم کیا جائے گا اور وہ حجت ہوں گی، اور اس رات کی، اس دن کی، اس جگہ کی وہ اہمیت اور فضیلت مانی جائے گی۔ لہذا شب برات کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیتوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ، یعنی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ۔ بنو کلب یہ قبیلہ، عرب کا قبیلہ تھا جو بکریوں پالنے میں بہت مشہور تھا، بہت بکریاں ہوتی تھیں، ویسے تو پورا جزیرۃ العربی میں بکریاں پالی جاتی تھیں اس وقت، لیکن بنو کلب کی یہاں بہت بکریاں تھیں۔ ایک بکری میں کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ اب یہ سمجھیے کہ ان بنو کلب کی بکریاں، ایک آدمی کے پاس 200 300 400 500، اور پھر پورے قبیلے کے پاس بکریاں تو ہزاروں لاکھوں بکریاں ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بال جوڑ لیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے، اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت۔ لیکن اس رات بھی خصوصاً 2-3 طرح، بلکہ کئی لوگ روایتوں میں الگ الگ قسم کے گناہ والوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس میں بات 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں اور توبہ کریں کہ کہیں ہم ان میں شامل نہ ہوں کہ اس رات بھی ہماری مغفرت نہ ہو، اور پھر ہم رمضان کی رحمتوں سے
محروم ہو جائیں. اس لیے کہ جب لکھا جاتا ہے نا، جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت آسان ہوتا ہے کوئی فیصلہ کروانا، بمقابل اس کے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو بدلوانے میں بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جب فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آسان ہوتا ہے. تو ہم جب اس وقت مغفرت ہوتی ہے تو ہم اس وقت اپنی مغفرت کروا لیں. تو اس میں ایک تو مشرک کی، کسی بھی قسم میں شرک میں مبتلا انسان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2 مشاحن، یعنی ایک مسلمان سے کینہ رکھنے والا، بدخواہی یعنی کسی کا برا چاہے، اس کی دشمنی اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو تکلیف پہنچے تو میں خوش ہوں. یہ جو بدخواہی ہے نا کسی انسان کے تعلق سے، کینہ، حقد کسی مسلمان کے تعلق سے، جبکہ وہ شرعی وجہ نہ ہو، شرعی بنیاد پر، بلکہ دنیاوی امور کی وجہ سے ہو. بھئی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ چاہے جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی تکلیف پہنچا دو، معاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن حقد اور کینہ مت پالو. اس نے کچھ کہا ہے، برداشت نہیں ہے، معاف نہیں کر سکتے، کچھ کہہ دو جتنا اس نے کہا ہے. تھپڑ مارا ہے، مار دو تھپڑ اگر معاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن کینہ مت پالو. کبھی بھی کچھ کہا ہے یا تو معاف کر دو، سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر نہیں کر سکتے ہو، کینہ مت پالو، اتنا کہہ دو تو معاف کر دو یا اتنا بدلہ لے لو، لیکن کینہ مت پالو. تو مشاحن، مسبل اظہار، کیا مطلب؟ یعنی ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا جو ہوتا ہے، یہ کبر کی ایک علامت ہوتی ہے. تو چونکہ کبر اللہ کی چادر ہے، ایک مخصوص صفت ہے، لہذا تکبر کی وجہ سے، یا ویسے بھی چونکہ وہ ایک علامت بن چکی ہے کبر کی، اس وجہ سے ٹخنے سے نیچے، اس میں بسا اوقات ہم لوگوں سے ایک عمومی بلا پھیل گئی ہے کہ ٹخنے سے نیچے، اور جن کو ٹخنے ڈھانپنے ضروری ہے اور فرض ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے فیشن ہے آج ٹخنے کھولنا. ان کی جتنے بھی اب شلوار اور ان کی جتنی بھی وہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس سب میں ٹخنا کھولنا ہے، اور جو مردوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں وہ سب میں ٹخنا ڈھانپنا ہے. اور ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی نہیں ہے یہ. تو ٹخنا نہیں ڈھانپنا ہے، اوپر سے لٹکا ہوا. ہاں موزہ پہن سکتے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی کھڑے کھڑے نہیں ڈھانپنا ہے. بیٹھے بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے ڈھکے گا، سونے میں ڈھکے گا، وہ مسئلہ تھوڑی ہے. تو کھڑے کھڑے یہ کچھ چیزیں اسی طریقے سے بہت زیادہ جو لت عادی بن چکا ہو شراب کا. چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی. تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچے، توبہ کریں. لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ایسی کہ بھئی اتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ مخصوص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، چراغاں کرنا ہے، حلوہ بنانا ہے عبادت سمجھ کر، دوسروں کو دعوت دینی ہے، پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں. اصل میں اس رات میں جو عبادت کرنی ہے نا وہ تنہائی والی عبادت ہے. میں اس لیے اس موضوع کو تھوڑا سا سوچا کہ اصل میں ہم لوگ جو، اس لیے میں نے ابھی کہا کہ رمضان اللہ روزے رکھنے تو پہلے سے شروع نہیں کر دیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے. تو جو چیز جس طریقے سے ہے دین میں اس کو اسی طریقے پر کرنا ہے، ورنہ تو بجائے ثواب ملنے کے عذاب ملے گا. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو 15ویں شب میں ٹولی ٹولی بنا کر کے قبرستان جانا کبھی نہیں. حضور تنہا گئے ہیں، ایک مرتبہ گئے، کبھی کسی صحابی کو ترغیب نہیں دی، کبھی صحابہ تابعین ٹولی بنا کر نہیں گئے قبرستان. تو کسی کو جانا ہو کبھی تو تنہائی میں جائے، دعا کرے، بس ختم. مسجدوں کو چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اصل میں ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کے یہاں جو مذہبی امور کو انجام دینے کا طریقہ ہے، ہم بھی اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے ہم نے ان کا طریقہ اپنا لیا ہے. تو دین اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، اپنے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح سمجھ اور جس طریقے سے ہم کو کہا گیا ہے اسی طریقے پر کرنے کا نام دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور صحیح عمل کی توفیق دے، لوگوں کو بھی رمضان تک پہنچا دے اور شعبان میں اس کی خوب تیاری کی توفیق عطا فرما. ہماری بھی روحانی تیاری ایسی ہو جائے کہ جو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم کو بھی اس کا وافر حصہ ملے. اللہ ہم کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.